اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان گرامی قدر، آج پھر آپ کی خدمت میں آپ کی مشکلات اور ان کا حل لے کر حاضر ہوئے۔ آج جس مشکل پر گفتگو کریں گے اس کے متعلق بہت زیادہ پوچھا گیا، بہت زیادہ سوال کیا گیا کہ مومنین ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ سوچ کر ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہولناکیاں ہوں گی اس میں کیا عالم ہوگا، کیا حل ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، اس خوف سے بچنے کے لیے اور اس دن امان پانے کے لیے کچھ وظائف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سورہ عبس کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن، وہ اس دن جب بہت زیادہ ہولناکیاں ہوں گی، وہ شخص ہنستا مسکراتا اپنی قبر سے باہر آئے گا۔ میں دہرا دیتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سورہ عبس کی تلاوت کرے قیامت کے دن، وہ اپنی قبر سے ہنستا مسکراتا باہر آئے گا۔ اسی طرح روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ تکویر کی تلاوت کرے، پروردگار قیامت کے دن جب سب لوگ پریشان ہوں گے اس کے لیے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمائے گا، یعنی وہ نبی جو پوری کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہیں، اس دن خاص طور پر سورہ تکویر پڑھنے والے کے لیے وہ نبی گواہی دیں گے کہ پروردگار یہ تیرا نیک بندہ تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ الباریوں کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ نصر کی تلاوت کرے، پروردگار اس دن جب بہت زیادہ پریشانیاں ہوں گی، ہولناکیاں ہوں گی، وہ شخص امان میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرے گا کہ جو اس کے لیے کتاب لے کر بیٹھے گا، اور وہ کتاب قیامت کے دن کھولی جائے گی جس میں لکھا ہوگا کہ پروردگار اس شخص کو امان حاصل ہے۔ امید ہے کہ آج کی نشست ہم سب کے لیے مفید رہی ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا گوں کہ پروردگار ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔